السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، وقال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور دینی، علمی اور اصلاحی مجلس میں ہم سب اکٹھا ہیں۔ اس سے پہلے کا ایک سیکشن ہو چکا ہے جس کے اندر عالم ارواح اور برزخی زندگی یہ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بنیادی طور پر اشارے کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے مزید رکھی جائیں گی، جس میں میت کے حالت احتضار یعنی سکرات کی حالت سے لے کر اٹھائے جانے تک، قبر سے اٹھائے جانے تک یا سور پھونکے جانے تک جو کچھ معاملہ ہوگا اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں موت سے۔ بات اگر موت پر ایمان لانے کی جائے، الحمدللہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو موت پر ایمان نہ رکھتا ہوگا، لہذا بنیادی طور پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ساری کائنات کے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پر موت واقع ہوتی ہے، سب کا موت کا وقت طے ہے، اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لکھ دی ہے تو اس پر ایمان رکھنا بھی ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ موت یہ کہ انسان کو اس دنیاوی زندگی سے برزخی زندگی کے سہارے اخروی زندگی کی طرف لے جاتی ہے، اور موت کے آنے سے پہلے موت سے ڈرنا یہ کہاں تک ہے، یہ کچھ بنیادی باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے ذکر کیے بجائے سیدھے ذکر کریں گے سکرات الموت کے حوالے سے۔ سکرات الموت یا عربی میں جسے غمرات الموت کہا جاتا ہے۔ سکرات یہ سکرہ کی جمع ہے، کہا جاتا ہے جب انسان صحیح ہو تو اسے صحوا کہا جاتا ہے، لیکن جب انسان بیمار ہو تو اس کو سکرہ کہا جاتا ہے۔ اور جب موت کی سکرات کہی جائے تو موت کی شدت ہے، اور انتقال کے وقت ایک میت کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں روح نکالے جانے کے حوالے سے، یقیناً اس کو کیا ہے، سکرات الموت کہا جاتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ امام راغب اصفہانی کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے عقل اور اس کی زندگی کے درمیان جب موت واقع ہوتی ہے تو ایسے وقت میں انسان کی کیا حالتیں ہوتی ہیں، انسان کو کیسے تکلیف ہوتی ہے، اور کیسے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے وہ کیسے محسوس کرتا ہے، انہی تمام چیزوں کو سکرات الموت کہا جاتا ہے۔ یقین جانیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سکرات الموت کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ موت کی سختی میں، غمرات سکرات الموت میں مبتلا ہوں گے تو فرشتے ان سے کہتے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتے ہوں گے کہ اپنی روحوں کو تم نکالو۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے وقت اگر آپ ان ظالموں کی کیفیت کو دیکھتے تو سمجھتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور کس طرح اللہ کی مصیبتیں ان پر آتی ہیں، کیونکہ ان کی موت کے وقت سے ہی ان کے عذاب کی شروعات ہو جاتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ تو کافروں کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ امام سعدی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور ظالموں کی عذاب کی شروعات کو یعنی سکرات الموت ہی سے شروع کر دیا۔ محترم حاضرین، دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔
اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ موت کی جو حالتیں ہیں، موت کی جو سکرات ہیں، یہ آ چکی ہیں، اس کی شدت، اس کا غلبہ انسان کو ایسے کر دیتا ہے جیسے کہ انسان نشے میں ہے یا نیند میں ہے۔ تو نیند اور نشے میں انسان کی جیسی حالت ہوتی ہے، سکرات الموت کے وقت بھی انسان کی ویسی حالت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، دماغ اور عقل انسان کا بند ہو جاتا ہے اور انسان بے ہوشی کی حالت کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا، مگر ارد گرد کے لوگ اس کی حالتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی سکرات الموت کی خطرناکی کو ذکر کرتے ہوئے کہا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اس میں اللہ نے کہا کلا اذا بلغت، یعنی ہرگز نہیں مگر نفس کو جب اس کے موت کی حالت میں لایا جاتا ہے تو وہ اس کی روح کیا ہے، اس کے گلے میں پھنس جاتی ہے، غرغرے کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان غرغرے کی حالت میں، یوں کہیے کہ سکرات الموت کی حالت میں وہ فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، اور فرشتے کس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرنے والے ہیں ان تمام کیفیتوں کو وہ دیکھنے محسوس کرنے لگتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس بیماری میں مبتلا تھے، جب آپ بیمار تھے جس میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا، تو آپ کے بازو میں ایک پانی کا مشکیزہ رکھا گیا تھا، آپ بار بار اس میں اپنے ہاتھ کو ڈباتے اور اپنے چہرے پر آپ پھیرا کرتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی تکلیفیں، موت کی بڑی تکلیفیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اچانک آپ کا ہاتھ سند ہو گیا، ہاتھ نیچے گر گیا، اور آپ یہ کہہ رہے تھے فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، اور یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی کا ہاتھ نیچے گر گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت کر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی اللہ تعالیٰ کی محبوب شخصیت ہے، اس کے بعد بھی آپ کو سکرات الموت میں مبتلا کیا گیا۔ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی اس تکلیف کو دیکھا تو مارے تکلیف کے کہا وَقَرْبَ أَبَا، ہے میرے ابا کی تکلیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہے تو بیٹی کا دل مارے محبت کے لرزنے لگا تو کہتی ہے وَقَرْبَ أَبَا، ہے میری ابا کی تکلیف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے کہا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بچی آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی اور ایسی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تب حضرت فاطمہ نے کہا تھا یا ابتا اجاب ربا ودعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الى جبریل نعنا۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی ہائے میرے ابا، اللہ نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے، ہائے میرے ابا، اللہ تعالیٰ آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے، ہائے میرے ابا، جبرائیل تک آپ کے انتقال پر کیا ہے نعت کر رہے ہیں، جبرائیل تک آپ کے انتقال پر کیا ہے ہماری کے لیے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا گیا، کہاں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دفنایا گیا۔ تو حضرت انس جو گھر کے بچے تھے، خادم تھے، حضرت فاطمہ نے ان کو بلا کر کہا اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب، کہنے لگی کیا تمہاری نفسوں نے اس بات کو قبول کیا کہ تم اللہ کے نبی کو دفنا کر آئے ہو، آپ پر مٹی ڈال کر آئے ہو؟ کیسے تمہارے نفسوں نے اس بات کو قبول کیا؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی کیفیت یہ حقیقت میں کیا ہے، سکرات الموت کی حالتوں میں سے تھا۔ محترم حاضرین، یہ بات اتنی بات واضح ہو چکی ہے کہ سکرات الموت کا آنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے اور انسان کو سکرات میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کیا کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب کو سکرات میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ اب یہاں پر کچھ باتیں بنیادی طور پر ہمیں سمجھنی ہوں گی۔ بنیادی طور پر یہ بات یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہیں جنہیں اللہ نے موت لکھی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا کے ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے کہا ان للموت سکرات، بے شک موت کی بہت ساری تکلیفیں ہیں۔ تو لہذا
بس بات یہ ہے کہ ہر مخلوق کو سکرات الموت میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن کسی کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، کسی کی روح میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر میں بات کو اور وضاحتاً کہوں تو مومن کی روح کو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے نکالتا، بڑی آرام سے مومن کی روح نکل جاتی ہے، لیکن ایک کافر کی روح کو بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تکلیف اور عذاب کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ تو من جملہ طور پر، عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جو ایمان والا ہے اس کی روح کو بڑے آرام سے نکالا جائے گا، لیکن جو کافر ہے اس کی روح کو تکلیف سے نکالا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ایمان والوں کی روحوں کو اللہ آسانی سے نکالتا ہے، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اور ایمان والا اس دنیا میں گزرا ہے؟ کہ آپ سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار دنیا میں کوئی آیا؟ تب اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ یہاں تک کہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اپنے ابا کی تکلیف کو دیکھ کر۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سکرات الموت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، جس طرح کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات میں بلندی کے لیے آپ کو سکرات الموت میں مبتلا کیا گیا، تاکہ آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور بڑھ جائے۔ بلکہ ابن ماجہ نے ایک اپنی کتاب کے اندر عنوان باندھا ہے، باب ما جاء فی المؤمن یؤجر فی النزع، کہتے ہیں کہ باب باندھا ہے جس کے اندر بہت ساری حدیثوں کو نقل کیا ہے کہ ایمان والے کو اللہ سکرات الموت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اللہ اسے ثواب دے۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ ایک ایمان والا جو پیشانی ہے اس کے پسینے سے مرتا ہے، کیونکہ جب سکرات میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ تکلیف کو محسوس کرنے لگتا ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، اور یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا ما یجد الشہید من مس القتل الا كما یجد احدکم من مس القرصہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک شہید کو کتنا بھی زخم ہو لیکن اس کے انتقال میں اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ کسی کو چونٹی کاٹ لے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان والے کی روح کو بڑے آرام سے نکالا جاتا ہے، ایمان والے کی روح کو بڑے آرام سے نکالا جاتا ہے، اور بعض ایمان والے کی روح کو تکلیف سے نکالا جاتا ہے، سکرات میں مبتلا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی گناہوں کو معاف کرنے، ان کی درجات کی بلند کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ انبیاء کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوگا تو مخلوق کو پتا چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو معاف کرنا، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات کرتا ہے۔ انبیاء کو سکرات میں مبتلا کیا گیا تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو موت کے وقت تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی برا آدمی تھا، یا کوئی بڑے آرام سے مر گیا تو یہ نہ سمجھے کہ بڑا نیک اچھا انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ جب ان کا آخری وقت تھا تو دعا کرتے تھے۔ دعا میں کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اے اللہ تو مجھے سکرات الموت میں مبتلا کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے؟ اے اللہ تو مجھے سکرات الموت میں مبتلا کر۔ تو لوگ سوال کرتے کہ سکرات یہ موت کی تکلیف ہے، آپ اس کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے کہ یہ انسان کا وہ آخری عمل ہوگا جس پر اللہ ہمیں ثواب دے گا، یہ آخری عمل ہوگا جس پر ثواب دے گا، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، تو میں اللہ سے سکرات الموت کی دعا کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ تو سکرات الموت یہ حق ہے اور ہر مخلوق پر ہوتی ہے، بس اس کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اب یہاں پر ایک بنیادی بات ہے کہ جب ایک مخلوق سکرات میں مبتلا ہو تو وہاں ایسے لوگوں کو موجود ہونا چاہیے جو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ معاشرے میں بہت سارے ایسے خواتین ہیں اور بہت سارے ایسے مرد ہیں جو انتقال کے وقت میت کے قریب آ جاتے ہیں، آنے کے بعد رونا دھونا، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین نہ کرنا، دنیاوی حالات یاد دلانا، اپنے میراث کے بارے میں مسئلے میں ذکر کرنا۔ بہت سارے لوگ ایک میت کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، اور یقین جانیے یہ میت کے ساتھ سب سے برا معاملہ ہوگا جو لوگ کریں گے۔ لہذا جب کسی آدمی کی انتقال کا خبر آئے، انتقال کے وقت قریب آئے اور گھر والے جان لے تو کوئی بھی ان کے سامنے دنیا کی باتیں نہ کرے، بس انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ یہ ایمان والے کا کام ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، ایسا آدمی ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس کے علاوہ بات کی جائے کہ جیسے ہی ایک آدمی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے اور وہ غرغرے کی حالت میں آتا ہے، تو سب سے پہلے اس آدمی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو توبہ اس سے پہلے قبول ہوگی، لیکن غرغرے کی حالت میں سکرات کے حالت آنے کے بعد اگر وہ اللہ سے معافی بھی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو بالکل قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس پر توبہ کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وليست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک توبہ تو ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو جہالت میں انجانے میں گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کرتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، حکیم ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتے انی تبت الآن، کہ میں اب اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے جو کفر کے حالت میں تھے اور دنیا سے چلے گئے۔ محترم حاضرین، تو یہاں پر ایک بنیادی بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہ آئے، ورنہ فرعون نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ سورہ یونس میں اللہ کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہاں تک کہ جب اس کے ڈوبنے کا موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، میں اس رب پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے، میں مسلمانوں میں سے ہو گیا۔ تب اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہا کہ تم اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تو تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، زمین میں فساد مچانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا، بلکہ اسے کیا ہے، نافرمانی، زمین میں سرکشی، شرک، بلکہ اسے کفر کا سردار قرار دیا گیا، اور ایسی حالت میں وہ دنیا سے چل بسا۔ محترم حاضرین، مشرکین مکہ ہو یا اس سے پہلے باطل قومیں، انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ کب تک جھٹلایا؟ جب تک کہ انہوں نے عذاب کو آتے دیکھا، عذاب آ گیا، ان کے سینوں پر چڑھ گیا، تب وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلن يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو آتے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ جس شرک کو ہم اب تک مانتے تھے اب ہم اس کا انکار کرتے۔ اللہ کہتا ہے ان کا یہ ایمان اس وقت لانا فائدہ نہیں دے گا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے جو اپنے بندوں میں گزر چکی ہے، اور یہاں پر کافر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ محترم حاضرین، تو توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسان غرغرے کی حالت میں نہ آئے، یا جب تک اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہ دیکھ لے۔ اگر انسان اللہ کے عذاب کو دیکھ لے گا اور غرغرے کی حالت میں آ جائے گا تو ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں توبہ بھی کر لیں، ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ محترم حاضرین، یہاں پر بعض علماء نے ایک ہلکا سا فرق کیا ہے کہ سکرات الموت اور غرغرہ، کہ دونوں ایک حالتیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ موت کے وقت انسان جو اتار چڑھاؤ میں ہوتا ہے، اس کا نفس آگے پیچھے کرتا ہے، یہ غرغری کی حالت ہے، اور سکرات الموت اس سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ یعنی جیسے ہی موت کے آغوش میں وہ آنے لگتا ہے تو اس کے اوپر پسینہ آنا، پریشان ہونا، اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن غرغرہ اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے اور اس کے گلے میں ایک عجیب قسم کی جو آواز آتی ہے، اور وہی آخری آواز ہے، اس کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کو غرغرہ کہا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے تھے۔ کب؟ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تھا۔ اس وقت ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، یا عمی قل لا الہ الا اللہ،
کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ، آپ نے بڑی محبت سے الفت سے اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا، زندگی بھر آپ نے میری مدد کی، حمیت ہی میں سے ہی آپ لا الہ الا اللہ بولیے، یہی کلمے کو لے کر میں اللہ کے سامنے گواہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن اس وقت ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ نے کہا، کیا آپ اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر یہ مسئلے کو ایسے ہی ختم کر دیں گے؟ تو آخر میں ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ محترم حاضرین، تو پتہ یہ چلا کہ توبہ، خاص کر انسان جب غرغرے کی حالت میں آئے، توبہ اس سے پہلے کر لے۔ اور ایک بڑا مشہور قصہ وہ بھی موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بچہ جو یہودی تھا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، تو اللہ کے نبی اس کی عیادت کرنے کے لیے آئے، اور اس کے سر کے پاس اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ تو باپ نے کہا اسلم، کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو باپ نے بھی بڑی خوش دلی سے کہا اطیع ابو القاسم، کہ ابو القاسم کی تم اتباع کر لو، ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہی وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ چلیے، جب اتنی بنیادی بات واضح ہو چکی ہے کہ جب انسان غرغرے کی حالت میں آئے اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے، اب جیسی غرغرے کی حالت ہو گئی ہے، اب ہوتا کیا ہے، فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک ہے ملک الموت، ملک الموت ایک فرشتے ہیں، مگر ان کے بہت سارے سپورٹ کرنے والے، بہت سارے ان کے ساتھی ہیں، وہ فرشتے جو ملک الموت کے ساتھ مل کر کیا ہے، لوگوں کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی موت کا وقت ہوتا ہے، انسان غرغرے کی حالت میں ہوتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس انسان کی روح کو نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معاملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم، آپ کہیے کہ وہ ملک الموت جسے ہم نے تمہارے اوپر ذمہ دار بنایا ہے، وہ آ کر تمہاری روحوں کو نکالتے ہیں، تمہاری روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک الموت فرشتے تو ایک ہیں، مگر بہت سارے ایسے فرشتے ہیں جو مل کر کیا ہے، ابن آدم کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ایک ایمان والا ہے، ایک ہے کافر، تو کیسی کیسی حالتیں موت کے نکالے جانے پر ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بات کریں ایمان والوں کی، کہ ایمان والوں کی حالت جب فرشتے روح کو نکالتے ہیں تو کیسی ہوتی ہے۔ سورہ فصلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں ان لوگوں نے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب ہے، اس پر استقامت اختیار کیا، تو ان کی موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، ان کے موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، اس جنت کے بارے میں خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے اولیاء ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تم کو ہر وہ چیز دی جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک انعام کردہ معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، یقین جانیے یہ بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والوں کی انتقال کے وقت فرشتے آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم، بلکہ فرشتے ایمان والے کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر۔ جب ایک آدمی ایسی گھبراہٹ کی حالت میں ہے اور فرشتوں کو دیکھ کر ان کی طرف سے سلامتی کی دعا سنتا ہے، یقین جانیے اس کے دل میں جو اس وقت کی تسلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تسلی ہر انسان کو عطا کرے۔ محترم حاضرین، یہ ایمان والا کا معاملہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل کھینچتے ہوئے کہا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا بعض بیوی میں سے ایک نے کہا انا لنکرہ الموت، اے اللہ کے نبی آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے، ہم تو سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، مرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایسی بات نہیں، لیکن جب ایک ایمان والا
جب ایک ایمان والا اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے عزت بخشتے ہیں، اسے موت کے وقت خوشخبری دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی سب سے پیاری چیز اس میت کے لیے اگر کوئی ہے تو اپنے رب سے ملاقات کی ہوتی ہے، کہ جب فرشتے آ کر سلامتی بھیج رہے ہیں، جنت کا بستر اس کے لیے لائے ہیں اور اسے تسلی دے رہے ہیں، تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید کرتا ہے، اے اللہ تجھ سے ملاقات ہو جائے۔ لیکن کافر جب اسے فرشتے آ کر جہنم کی مار کی، اللہ کے عذاب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کی خوشخبری دیتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بالکل امید نہیں رکھے گا اور کہے گا کہ کاش میری ملاقات کبھی اللہ سے ہو ہی نہ، تاکہ میں اس عذاب کو کبھی نہ پاؤں۔ محترم حاضرین، تو یقیناً یہ ایمان والے کا مسئلہ ہے۔ اور اگر تفصیل سے کہا جائے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمت بحریرۃ بیضاء۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب ایک ایمان والے کو اٹھائے جانے کی بات ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ایک ریشم کا سفید ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں اخرجی راضیت مرضیہ عنکی الی روح اللہ و ریحان، آ کر کہتے ہیں اے پاک روح تو رب کی رضامندی کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف نکل۔ لہذا وہ اس روح کو لپیٹتے ہیں، اس سفید ریشم میں لپیٹتے ہیں اور اس ریشم میں ایسی خوشبو ہوتی ہے جو مسک کی ہوتی ہے، لہذا وہ اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسی آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آسمان والے اس خوشبو کو سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں ما اطیب ھذا الريح التي جاءتكم من الارض۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کتنی پیاری ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے، لہذا ایمان والوں کی روح کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ایمان والا اپنی خوشی کے انتہا میں ہوتا ہے اور بڑی انتہا میں عام ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، نہ اسے دنیا یاد آتی ہے، نہ دنیا کے معاملات یاد آتے ہیں، لیکن وہی کافر کا مسئلہ ہو تو کافر کو ایک کانٹے دار جہنم کے بچھونے میں لایا جاتا ہے، اس کو اس میں لپیٹا جاتا ہے اور ایسی بدبو کیا ہے اس کپڑے سے نکلتی ہے کہ جیسے اسے آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کتنی گندی بدبو ہے جو زمین سے آسمان کی طرف آ رہی ہے، اور یہ معاملہ کافروں کی روحوں کے ساتھ ہوتا ہے، کافروں کی روحوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ یہ تو ایمان والے کا مسئلہ ہوا، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا، ان کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح کا معاملہ روح کے نکالے جانے پر ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، اللہ کہتا ہے جب ان میں سے کسی ایک آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، تو مجھے دوبارہ زندگی دے، مہلت دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، وہ تو ایک بات ہوگی جو وہ کہے گا جبکہ ہم نے ان کے گناہوں کی بدولت ایک جہنم کے عذاب کو ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں کہا کہ جب ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے تو وہ کہے گا اے اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دی، میں نیک لوگوں کا ساتھ دوں گا، میں ایمان لاؤں گا۔ اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا، جب کسی نفس کا وقت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں لوٹاتا ہے۔ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا، حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے اس کا ذکر کیا۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا اور ہم سب وہاں پر شریک تھے اور لحد قبر کھودا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کھود رہے تھے، اور سب ایسے خاموش تھے جیسے کہ سر پر پرندہ بیٹھا ہے، ذرا ہلیں گے تو اڑ جائے گا، ایسے خاموش سب کے سب تھے۔ تب اللہ کے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا استعیذ باللہ من عذاب القبر۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا، کیا کہا کہ اس قبر کے عذاب سے تم اللہ سے پناہ مانگو۔ آپ نے کہا کہ جب ایک مومن دنیا سے آخرت کی طرف جانے والا ہوتا ہے تو سفید اور خوبصورت چہرے والے فرشتے اترتے، ان کے چہرے ایسے روشن ہوتے ہیں جیسے جیسے کہ سورج روشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ جنتوں کے کفن میں سے ایک کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس آدمی کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیتے ہیں جہاں تک کہ انسان کی نگاہ جائے، اور
ایک آتا ہے، آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ پاک روح تو نکل، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کے رضوان کی طرف نکل، لہذا اسے کیا ہے اس کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ایک کافر کی انتقال کا جب وقت آتا ہے، اس کے مرنے کا وقت آتا ہے اور وہ آخرت کی طرف جانے والا ہوتا ہے، تو کالے چہرے والے فرشتے اور آتے ہیں اور اس کی قبر کو تنگ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک فرشتہ آ کر سر کے پاس ملکل آ کر سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح تو نکل، کہتے ہیں اے خبیث روح تو نکل، اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کی غیظ و غضب کی طرف نکل، لہذا اس کے جسم سے اسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہاں کہا گیا کہ اگر کسی کپڑے کو بیری کے درخت کے کانٹے میں ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو جس طرح کپڑا پھٹ پھٹ کر نکلتا ہے، اسی طرح اس آدمی کی روح کو اسے نکالا جاتا ہے۔ یقین جانیے یہ دنیا کی سب سے بری حالات میں سے ایک حالت ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوگا ایک کافر آدمی کی روح کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اب بات کریں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انتقال کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو عزت بخشتا ہے، اور عزت بخشنے کا مطلب کیا ہے؟ عزت بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو انتقال سے پہلے انہیں آپشن دیا جاتا ہے۔ کیا آپشن دیا جاتا ہے؟ آپ یا تو دنیا میں رہے یا تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ وکان فی شکواہ الذی قبض فیہ اخذته بحتة شدیدہ فسمعته يقول مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فعلمت انہ خیر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے کہتے سنا کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اللہ نے انہیں اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہیں چاہے تو اللہ کے پاس آ کر آخرت والے بن جائیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بیماری لاحق ہوئی تھی تو آپ کو ایک سخت کھانسی آئی، اور اسی کھانسی میں میں نے آپ کو یہ کہتے سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ اللہ نے آپ کو بھی اختیار دیا ہے، مگر آپ نے آخرت کو اختیار کیا جیسے کہ تمام کے تمام انبیاء نے اختیار کیا۔ محترم حاضرین، حقیقت میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا انبیاء کے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اگر نہ جانا چاہیں تو انہیں دنیا میں چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ نبی کی روح نکالنے سے پہلے ان سے پوچھا جائے، ان کو عزت دیتے ہوئے، ان کی تکریم کرتے ہوئے، لہذا انبیاء کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے، اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہ کر جو اللہ کے دین کو نافذ کیا ہے، یہ ان کی عزت میں کیا ہے؟ فرشتے اس طرح کا سوال نبیوں سے کیا کرتے ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قبر کے بارے میں۔ اب یہاں تک معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ سکرات الموت کے وقت کیا ہوتا ہے، اور موت کو نکالنے جانے کے وقت ایمان والے کی حالت کیا ہوتی ہے، کافر کی حالت کیا ہوتی ہے، اور کیسی کیسی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں قبر کے بارے میں، کیونکہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ آپ پر یہاں پر چار چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے قبر کی ہولناکی، اس کی تاریکی، دوسرا قبر کا دبوچنا، تیسرا قبر کا فتنہ، اور چوتھا ہے قبر کا عذاب یا اس کی نعمتیں۔ انشاءاللہ تعالی ان چار چیزوں پر مختصر انداز سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات اگر قبر کی ہولناکی کی جائے، قبر کی ظلمت و تاریخ کی جائے، حضرت ہانی جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ جب کسی قبر پر آتے، یعنی جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے جسے دفنایا جا ہوتا، تو زار و قطار روا کرتے، اتنا روتے کہ روتے روتے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ تو لوگ ان سے کہتے کہ جنت و جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب بات قبر کی آئے تو آپ اتنا زیادہ روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرْ مِنْ، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس سے زیادہ آسان منزلیں آگے اور کچھ نہیں ہے، وَإِن لَمْ يَنْجُو مِنْهُ، جو یہاں کامیاب نہیں ہوا، آنے والی منزلیں کیا ہے اس سے زیادہ اور دشوار ہونے والی ہیں۔
اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتی ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، کہ میں نے کوئی برا اور ڈراؤنا منظر نہیں دیکھا ہے مگر ان میں سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے؟ یہ قبر ہے، یہ قبر ہے۔ محترم حاضرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، یا بعض روایتوں میں آتا کہ وہ ایک نوجوان تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ عورت یا وہ نوجوان کیا ہے مسجد میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا وہ تو انتقال کر گیا یا تو انتقال کر گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ تو گویا صحابہ نے اس معاملے کو ہلکا سمجھا، تو آپ نے کہا دلونی علی قبری ہی، کہ اس نوجوان کی قبر کو مجھے بتاؤ، بعض روایتوں کے مطابق اس عورت کی قبر کو مجھے بتاؤ، لہذا قبر کو بتایا گیا۔ آپ گئے، آپ نے وہاں پر نماز جنازہ پڑھی، آپ نے کہا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي علیہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ قبر کیا ہے؟ تاریکی سے بھری ہوتی ہے، یہ قبر تاریکی سے بھری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کی وجہ سے کیا اس کو منور کر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے وقت ان کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا اللہم اغفر لابی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین وخلفه فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فیہ۔ حدیث کے جو آپ نے ابو سلمہ کو دعا دی تھی اس کے آخری جملے پر غور کریں، آپ نے کہا اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو تو کشادہ کرنا اور ان کی قبر کو تو نور سے بھر دینا، ان کی قبر کو تو نور سے بھر دینا۔ لہذا قبر کے اندر تاریکی ہوتی ہے، اور یہ تاریکی دنیا کی تاریکی کے جیسے نہیں ہے، بلکہ اس تاریکی کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں دی جا سکتی۔ چلیے بات کرتے ہیں قبر کے دبوچنے کی۔ قبر کا دبوچنا، قبر کے دبوچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر جس کو کھودا گیا ہے وہ قبر ہر میت کو دباتی ہے، اس طرح دباتی ہے کہ انسان کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، دائیں پسلیاں بائیں سائڈ میں، بائیں پسلیاں دائیں میں آ جاتی ہیں، اس طرح ہر میت کی پسلیوں کو دبوچا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں ضمۃ القبر کہا جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور بڑی مشہور روایتوں میں سے ہے، بلکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تب اللہ کے نبی نے کہا تھا هذا الذي تحرك له العرش۔ حضرت سعد بن معاذ کے انتقال پر آپ نے کہا کہ یہی وہ شخص ہیں جن کے انتقال کی وجہ سے اللہ کا عرش کیا ہے؟ جنبش میں آ گیا۔ وفتحت له ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ پھر آپ نے کہا لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، آپ کہتے ہیں کہ پھر قبر نے ان کو دبایا اور دبا کر قبر نے ان کو چھوڑ دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ قبر نے ان کو دبایا پھر قبر نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للقبر ضغطۃ، کہ قبر کا ایک دبوچنا ہے، قبر کا ایک دبوچنا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی آدمی اس دبوچنے سے بچ سکتا تھا وہ حضرت سعد بن معاذ ہوتے، مگر قبر نے ان کو بھی دبایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے کہ امام مناوی کہتے ہیں کہ قبر کے دبانے سے نہ کوئی نیک بچے گا نہ کوئی برا بچے گا، نہ کوئی کافر ہوگا نہ مومن ہوگا، بلکہ فرق اتنا ہوگا کہ ایمان والے کو قبر ایک بار دبا کر چھوڑ دے گی، مگر کافر کو برابر یہ قبر دبوچتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت کا وقت نہ آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کیا قبر کا دبانا دبوچنا یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کیا گناہ تھے جس کی وجہ سے ایسی بات کی گئی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل اس کے حکمتوں میں ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ انسان کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیے گئے، انسان مٹی سے پیدا کیے، لہذا انسان جب دوبارہ مٹی میں ملتا ہے تو زمین کیا ہے؟ مارے محبت کے ایمان والے کو دباتی ہے، جبکہ کافر کو مارے تکلیف اور عذاب کے اسے دباتی ہے۔ اسی لیے ایمان والے کو ایک بار دبا کر چھوڑ دیتی ہے، مگر کافر کو برابر یہ قبر کیا ہے اسے دبوچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پھسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ اور یہ عذاب کافر کو کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے جہنم، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے فیصلہ نہ کر دے اور قیامت قائم نہ ہو جائے۔ چلیے اس کے بعد اگر بات کریں قبر کی فتنے کی، قبر کا فتنہ کیا ہے؟ قبر کا فتنہ جب بھی کہا جائے تو قبر کی فتنے کا مطلب کیا ہے؟ قبر میں سوال و جواب کا کیا جانا،
قبر میں سوال و جواب کیا کیا جانا، تو قبر کے سوال اور جواب ہی یہ قبر کا فتنہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں قبر کا فتنہ ہے، اس کے علاوہ قبر کے اندر جنت اور جہنم کی کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میت کی روح کہاں رہتی ہے، زمین میں رہتی ہے یا آسمان میں لے جایا جاتا ہے، اور کس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا کر رکھے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ ہم کو ایمان کی حالت میں موت عطا کرے، نیک عمل، اسی کے ساتھ اللہ ہم کو عمل اخلاص عطا کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر کسی کوئی سوالات ہو تو مختصر انداز سے پوچھیں۔ یس کے انجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا آپ نے بتایا کہ سکرات کی عالم سب کو ہوتی ہے، تو جو اچانک ہونے والے حادثات ہیں جیسا کہ بس کا ایکسیڈنٹ ہونا یا پلین کا کریش ہونا یا پھر ٹرین میں ایکسیڈنٹ ہونا، کیا ویسے لوگوں کو بھی سکرات کا عالم سے گزرنا پڑتا ہے یا پھر ان کی حالت کیا ہے؟ اور ایک انسان ہے کہ جانور سب پہ سکرات ہوتے ہیں، کوئی بچنے والا نہیں ہے، اب سب کی حالتیں الگ الگ ہیں۔ آپ جو ہم سمجھتے ہیں کہ فوراً مر گیا ہے، لیکن اصل میں فوراً مرتا نہیں انسان۔ سکرات کی حالت ہر کسی پر آتی ہے، کسی پر کم کسی پر زیادہ، بس وہ ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ غیبی معاملہ ہے۔ جی مطلب وہ مرنے والے کو پتا چلتا ہے کیا بالکل، کہ وہ بالکل، سکرات کی حالت میں ہے بول بالکل، کے؟ فرشتے آتے ہیں۔ اچھا، تو اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ جیسے یہ ایکسیڈنٹ میں مرنے والی موت بری ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا پھر ان کو شہیدوں کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ شہید ہے مرنے والے ایکسیڈنٹ میں؟ دیکھیے، اگر اچانک موت ایمان والی کی آتی ہے تو خیر ہے، اگر گنہگار ہے تو بری موت ہے۔ اب وہ طے کرے گا، اس کا ایمان طے کرے گا کہ اچھی موت ہے یا بری موت ہے، ورنہ اچانک انتقال ہونا بغیر تکلیف کی ایمان والوں کی علامت ہے، لیکن اس کا عمل طے کرے گا کہ اس کی اچھی موت ہے یا بری موت ہے، اور شہید بالکل نہیں بول سکتے اسے ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کو، اللہ ہے کہ کوئی آدمی پڑھنے جا رہا تھا، طلب علم کے راستے میں تھا، ایکسیڈنٹ ہو کے انتقال کیا، نیکی کے راہ میں جا رہا تھا، تو اسے شہید بولا جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی علم حاصل کرنے جا رہا تھا تو اس کو اسی طرح شمار کیا گیا جس طرح کہ کوئی آدمی لڑنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ شہید ہوں گی، لیکن ہر آدمی نہیں ہوگا اس میں۔ محبوب بادشاہ، محبوب شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک میں نے ایک تقریر سنی تھی یوٹیوب میں، ہوں غالباً وہ غامدی صاحب ہیں شاید، تو انہوں ہوں نے کہا ہے کہ قبر میں جو کہا جاتا ہے کہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، یہ کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مطلب یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک سپنا دیا جاتا ہے، جو مردہ ہے اس کو ایک سپنے کی شکل میں عذاب ہوں دیا جاتا ہے۔ تو ہوں یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا کیسا ہے اس کا تصور ہے؟ تھوڑا آ، بتائیے اس کے بارے یہ تصور رکھنا قرآن و حدیث کو جھٹلانا ہے، کہ اگر سپنا اور خواب ہے، اس طرح کا تصور نہ قرآن و حدیث سے صحابہ نے سمجھا، نہ تابعین نے سمجھا، نہ محدثین نے سمجھا۔ اگر کوئی آدمی اپنے سے ایسا سمجھتا ہے، دیکھیے قرآن و حدیث کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ صحابہ کے طریقے پر سمجھیں گے۔ صحابہ نے تابعین نے کھل کر کہا ہے، اور قرآن میں اللہ نے صاف بتا قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوال کرنا چاہیے کہ روح پر ہوتا ہے کہ جسم پر ہوتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں بتاؤں گا کہ روح پر ہوتا ہے یا جسم پر ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا میں؟ کہ خواب کی شکل میں ہوتا ہے، یہ قرآن اور سنت کا صریح مذاق ہے، یہ قرآن کی تعویل ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ۔ ارسل علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ایریا میں مطلب ہم جس کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم شروع سے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ چلتے ہیں، ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ایریا میں جنازے کے بعد نماز پڑھانے کے بعد دفنانے کے بعد وہاں اذان دی جاتی، جو کہ ہوں، وہ عمل ثابت تو ہے نہیں، لیکن ان سے ایک پوچھا ہے تو وہ بولتے ایسا کہ جب انسان پیدا ہوتا تو اس کے کانوں میں اذان دیا جاتا، وہ عمل بھی کہاں تک کے ثابت ہے؟
صحیح ہے، مطلب کہاں تک؟ نہیں کرنا چاہیے. اور رہا یہ میت کے انتقال کے بعد اذان دینا ہے تو بدعتوں میں سے آتا ہے. جی 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 ہاں، بدعت صحیح نہیں کرنی چاہیے انتقال کے وقت اذان دینا. بلکہ بہت سارے لوگ جب جنازے کو لے جاتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سب بدعتی اعمال ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اکمل ناز. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، اب جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان لوگ کو اذیت دے کر ان کو قتل کیا جاتا ہے نا شیخ. جو طالب علم ہیں ان لوگ کو، تو ان لوگ کے بارے میں کیا ہے شیخ؟ شہید ہیں اگر طالب علم کے راستے پر تھا، جیسے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ سہل اللہ له طریق الجنہ. جو تعلیم کے راستے پر نکل چڑھا، چاہے پڑھنے پڑھانے کی نیت سے نکلا ہو، اگر وہ مدرسے کے اندر انتقال کرے یا کسی وجہ سے مارا جائے، وہ شہید کے درجے میں ہوگا. بلکہ جنت کے راستے اللہ ایسے لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہے. جی، کوئی لوگوں کی ایسی حالت میں انتقال ہوتا ہے کہ ان کے باڈی پارٹس بھی ملتے نہیں ہیں، صرف جتنے باڈی پارٹس ملے ایکسیڈنٹ میں ان سے ہی دفناتے ہیں. تو شیخ بچے ہی ہیں ویسے. جو بھی ہو، اگر طالب علم کی راہ میں نکلے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ضرور شہید ہیں، جنت کے جی راستے پر ہوں انشاءاللہ. جی شیخ، جزاک اللہ. اور جہاں تک جنازے کی بات ہے، جی ہاں، جو انسان کو مل جائے. جیسے بسا اوقات آپ نے کہا حادثات کی وجہ سے ایسے حال ہوتی ہے کہ بچا کچا جسم انسان کا ملتا ہے، نماز جنازہ پڑھیے. بقیہ جیسے بھی آپ دفنائیں گے، جہاں انسان کی انتقال ہو، اگر اس کو دفنایا گیا ہے تو جہاں اس کو دفنایا گیا، چاہے جسم کا تھوڑا حصہ ہو، جیسا بھی حصہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنائے گا. اللہ تعالیٰ اسے سوال و جواب کرے گا. سمینہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، وہ جو موت کی سکرات اور اس کے لیے دعا بھی پڑھنے کا ہے نا، تو وہ اذکار میں مطلب آتی ہے دعا، نماز میں پڑھ سکتے ہیں لوگ، جیسے کون سے؟ اللہم غمرات الموت اور سکرات الموت بولتے ہیں. جی سکرات الموت سے پناہ مانگنے کی. ہاں جی، تو پھر آپ بولیں کہ کچھ صحابہ کرام کے مطلب یہ دعا مانگتے تھے کہ ہمیں موت مطلب سکراتی موت آئے سکرات میں نہیں تو مبتلا اس کر. لیے اب یہ دعا. ایمان کی بات ہے. جی کچھ لوگ تکلیفوں سے بھاگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انبیاء تک کو تکلیفوں سے گھیرتا تھا. بلکہ حدیث میں کیا ہے کہ سب سے زیادہ بلائے مصیبتیں انبیاء پر آئیں، کیونکہ ہر مصیبت انسان کے گناہوں کو معافی کا درجہ اور درجات میں بلندی کا درجہ ہے. لیکن کیا ہر عام آدمی اس کو ہینڈل کرے گا؟ نہیں ہوگا. تو سکرات الموت سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اگر سکرات میں مبتلا ہوتے ہیں، اتنا ایمان زیادہ ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور کوئی خیر کی بات نہیں ہو. تو مطلب دعا پڑھنا ہے نا، وہ پڑھنا ہے، ثابت ہے نا بالکل دعا پڑھنا. پڑھنا ہے. جی، جزاک اللہ خیر، بارک. شیخ شبانہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا جاتا ہے کہ پانی میں ڈوب کر مرنا اور پیٹ کے درد سے مرنا یہ اچھی موت کی علامت ہے، کیا یہ جی جی بات صحیح بالکل، یہ شہادت کی موتوں میں سے ہیں. ہے؟ جی جی. مماتا. جی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈوب کے مرے، آگ میں جل کر مرے، دیوار گھر گر کر مرے، یہ سب شہید والے موتیں ہیں. جزاک اللہ خیر. اور یا پر اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے نماز کے بارے میں. شیخ، شیخ جو میرا گاؤں میں ہے نا، کبھی کبھی امام رہتے ہیں، کبھی کبھی گاؤں میں ایسا چلے جاتے ہیں. جب بھی وقت میں گاؤں والے کبھی امام بن کر نماز پڑھاتے ہیں. شیخ، ان لوگ اگر اس میں آپ کو جو انٹرسٹ کو دینے والے میں رہتے ہیں، ان لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور کوئی کوئی جو بھیک مانگتا ہے آدمی، اس کا بھی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے. ایسے آدمی کا پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا شیخ؟ جو شرک کرتا ہے، ایسے آدمی لوگ ان تینوں نمازیں پڑھاتے ہیں نا، ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا شیخ؟ ان کے پیچھے یعنی ایسے لوگ جو جو. جو جی بولیے. انٹرسٹ کھاتا ہے، پیسہ کو انٹرسٹ کو دیتا ہے، ہوں. ایسا آدمی اور بھیک مانگتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی کو نماز پڑھاتا ہے، ان کے پیچھے. اور شرک کرتا ہے، شرک بدعت میں چلتا ہے، ان کے پیچھے نماز دیکھیے، پڑھ سکتے ہیں کیا شیخ؟ جہاں تک سود وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس سے نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک وہ نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. رہا مسئلہ جب آپ نے شرک کی بات کی، تو یہ عقیدے کی اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس میں اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کی میں اجازت نہیں دیتا. شرک کر رہا ہے
اور ایسی بدعت ہے جو مکفرہ ہے، تب اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ ورنہ کامن آدمی گنہگار ہے، اور رہا اپنے کا ایک آدمی فقیر ہے لیکن نماز پڑھانا جانتا ہے، پڑھنا جانتا ہے، تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، جس کے دین کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے، اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کسی کی نماز پیچھے نماز پڑھنا حرام نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیٹ باکس میں سوالات آئے ہیں۔ شیخ، کوئی غرق ہو کر مر جائے تو اس کا جسم نہ ملے تو اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ پڑھنا چاہیے، میت ہے تب بھی پڑھنا چاہیے، غائبانہ اس کی پڑھیں گے، اگر کوئی ڈوب کر چلا جائے اور اس کی جسم نہ ملے تو۔ ٹھیک ہے، عائشہ کا سوال ہے، شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غسل دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے صحابہ نے مل کر غسل دیا تھا، سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب تھے، حضرت عباس تھے، حضرت فضل بن عباس تھے، اور حضرت عباس کے اور ایک بیٹے، نام بھول رہا ہوں میں، قثم تھے، حضرت اسامہ بن زید تھے، تو کئی ایک صحابہ تھے جنہوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ السلام علیکم، کیا ہم جو دعا یا ثواب جاریہ کرتے ہیں وہ میت کو معلوم ہوتا ہے؟ ہاں، میت کو معلوم ہوتا ہے، اگر آپ، کیونکہ اگر میت کو عذاب دیا جا رہا ہے، صدقے جاریہ کرنے کے جو عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن کس نے کیا وہ سب نہیں، بس اتنا پتا چلتا ہے کہ ہاں ثواب کچھ ہوا ہے، تو میت کو اس کا خبر، لیکن یہ کسی نے دیا کیا دیا وہ سب نہیں پتا چلتا ہے۔ اور خاص کر سب سے بہترین صدقے جاریہ ہوتا ہے دعا کرنا، لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ اس نے کیا کہ اس نے کیا ہے۔ ہم۔ چلیے، بنیادی طور پر کچھ باتیں تھی، انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں آئندہ مجلس میں کریں گے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔